تم چھٹی میں کیوں فیل ہوئی تھی؟ یزدان نے طنزیہ انداز میں یمنا سے پوچھا، جو لمبے بالوں میں خوب سارا تیل چپیڑے 2 چوٹی بنائے گنا چوس رہی تھی۔ مجھے ارکان ہو گیا تھا۔ یمنا کے معصوم جواب پر یزدان تلخی سے بولا، پھر 7ویں کے پیپر کیوں نہیں دیے؟ سائیکل سے گر کے پاؤں ٹوٹ گیا تھا تو 8ویں میں کیا آفت پڑ گئی تھی؟ کیوں فیل ہوئی؟ خالہ کی شادی میں گئی تھی۔ یزدان نے غصے میں سر پکڑ لیا۔ کہاں وہ بزنس ٹائکون اور کہاں اس کی 8ویں فیل بیوی۔ بندر والا آ گیا، 10 روپے دیں، بندر کا تماشا دیکھوں گی۔ ایک دن وہ آفس سے جلدی گھر آیا تو اپنی ماں کی بات سن کر اسے صدمہ لگا۔ یمنا، کب تک یزدان کو بے وقوف بناؤ گی؟ آنٹی، آپ کے بیٹے کو اپنی ذہانت پر بڑا ناز تھا، اب دیکھیں کیسے الو بنا۔ یزدان کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر یمنا گھبرا کے رات کی خاموش فضا میں پوری حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں سے حویلی کا ہر گوشہ جگمگا رہا تھا۔ باغ میں کھلے پھولوں کی مہک ہوا کے جھونکوں کے ساتھ حویلی کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر سے ڈھول کی تھاپ اور گیتوں کی آواز مسلسل فضا میں گونج رہی تھی، مگر اس تمام رونق سے دور یزدان باغ کے ایک سنسان گوشے میں بے چین کھڑا تھا۔ وہ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور پھر گہری سانس لے کر حویلی کی طرف دیکھنے لگتا۔ اس کے چہرے پر الجھن ہی الجھن تھی۔ اس کی زندگی یہ کس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پوری دنیا میں یہی ایک لڑکی رہ گئی تھی میرے لیے اماں۔ یزدان نے بے بسی سے زیر لب کہا اور ایک بار پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کہاں میں اور کہاں وہ میری 8ویں فیل بیوی؟ اس نے تلخی سے سوچا اور پھر حویلی کی روشن کھڑکیوں کو گھورنے لگا۔ 6 میں بھی فیل، 7ویں میں بھی فیل اور 8ویں میں بھی فیل۔ اس نے بے اختیار اپنا ماتھا تھام لیا۔ یہ کیسی قسمت تھی کہ ایک کامیاب کاروباری شخص کے حصے میں ایسی بیوی آئی تھی۔ زندگی میں وہ جس حساب سے ٹاپ کرتا تھا، اس کی بیوی اسی حساب سے فیل ہوتی تھی۔ اس کا دل کیا وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ کیا اب اس کے لیے یہی ایک لڑکی رہ گئی تھی؟ وہ جس لڑکی کا تصور اپنی زندگی میں کرتا تھا، اللہ نے بیوی اس کو اس کے تصور سے بالکل الٹ دی تھی۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی کا نقشہ ہوتا تھا، مگر اس کی ماں نے اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ بھی خود کیا تھا۔ چلو خود کر لیتی، مسئلہ نہیں تھا، مگر انہوں نے جو لڑکی اس کے لیے چنی تھی وہ کہیں سے بھی اس کے تصورات پر پورا نہیں اترتی تھی۔ حویلی کے اندر سے ایک بار پھر گانے کی آواز بلند ہوئی۔ یزدان نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ لگ رہا ہے کہ لوگ سارے گانے آج ہی سن لیں گے۔ کچھ سوچتے اس نے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے، مگر پھر کچھ سوچتے وہ رک گیا تھا۔ نہیں، وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، کم از کم ابھی نہیں۔ وہ کچھ دیر اسی سوچ میں کھڑا اپنے کمرے کی کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی پیچھے سے اسے نفیسہ بیگم کی آواز آئی۔ بیٹا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ یزدان نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ میں تو بس ایسے ہی، بس جا ہی رہا تھا اماں، اس نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ نفیسہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ گئی۔ اگر تم جا رہے تھے تو اتنی دیر سے گارڈن میں کیوں کھڑے ہو؟ یزدان نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بس اماں، سر میں درد تھا۔ اندر جاؤ بیٹا، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی نرم لہجے میں بولی تھی۔ یزدان نے فوراً سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں، مجھے اندر نہیں جانا۔ کیوں بیٹا؟ نفیسہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ یزدان نے ایک لمبی سانس لی۔ اماں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سب کو کیسے قبول کروں۔ نفیسہ بیگم اس کے قریب آئیں اور محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جیسی بھی ہے اب تمہاری بیوی ہے۔ یزدان نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے معلوم ہے اماں۔ تو پھر جاؤ اور اس سے بات کرو۔ نفیسہ بیگم نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ سارا دن تمہارا انتظار کرتی رہی ہے، اس کو مزید انتظار کروا کر تھکاؤ مت۔ یزدان چند لمحے خاموش رہا۔ اماں، میں پہلے ہی اس شادی کے حق میں نہیں تھا، آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ نفیسہ بیگم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں کبھی اپنے بیٹے کا برا نہیں چاہتی، لیکن آپ نے مجھے ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ یزدان بے بسی سے بولا۔ نفیسہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چپ کرو یزدان، جو ہو گیا اسے بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ تم اس رشتے کو عزت اور سمجھداری سے کیسے نبھاتے ہو۔ یزدان گہری سانس خارج کرتا نظر اٹھا کر سفید حویلی کو دیکھنے لگا۔ اماں، ایک کام کریں؟ کیا؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا۔
یہ گانا بند کروا دیں، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ یزدان اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا بے بسی سے بولا۔ نفیسہ بیگم بے اختیار مسکرا دیں۔ اچھا، میں بھی گانا بند کرواتی ہوں۔ یزدان نے سکون کی سانس لی۔ شکریہ اماں۔ نفیسہ بیگم نے جاتے جاتے اسے سخت نظروں سے دیکھا، اور اس کے بعد سیدھا اوپر جاؤ۔ اماں آپ بھی نہ، پہلے میری شادی کروا دی اور اب مجھے زبردستی اس کے کمرے میں بھیج رہی ہیں۔ یزدان فوراً بولا تھا۔ زیادہ بحث مت کرو، سیدھا اس کے پاس جاؤ، وہ اس کو گھورتی سخت لہجے میں بولی۔ ان کی بات سنتے یزدان خاموش ہو گیا۔ یمنا تمہاری وجہ سے اس گھر میں آئی ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے ڈرانا نہیں اور اس کے ساتھ سختی بھی نہیں کرنا۔ اب کی دفعہ ان کا لہجہ کئی حد تک نرم پڑ گیا تھا۔ یزدان نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں اسے ڈراؤں گا نہیں۔ نفیسہ بیگم کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ بس یہی چاہتی ہوں، وہ یہ کہہ کر حویلی کے اندر چلی گئیں۔ یزدان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اماں بھی نہ، ایک تو اس سے میری شادی کروا دی اور اب اسے میرے سر پر مسلط کر رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی۔ چاہے اماں کتنا بھی چاہ لیں، میں اسے کبھی بیوی والا حق نہیں دوں گا، اس نے خود سے کہا۔ کم از کم تب تک نہیں جب تک وہ خود اپنی زندگی کے فیصلے سمجھنے اور کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اسی لمحے حویلی کے اندر سے گانے کی آواز آنا بند ہوئی تھی۔ یزدان نے حیرت سے سر اٹھایا۔ چند لمحوں تک اسے یقین ہی نہیں آیا، پھر اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ شکر ہے، یہ عذاب تو ختم ہوا۔ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے حویلی کی طرف بڑھا، مگر سیڑھیوں کی طرف جاتے اس کے قدم رکے تھے۔ اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، پھر بھلا وہ کمرے میں کیا کرنے جاتا؟ مگر اگر اس کو یہاں دوبارہ سے نفیسہ بیگم دیکھ لیتی تو اس دفعہ وہ اس کی اچھی خاصی شامت بلا لیتی، اس لیے اب اس کو مجبوری میں ہی صحیح مگر اندر جانا ہی تھا۔ وہ اوپر کمرے کی طرف دیکھتا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ آ رہا ہوں میں اماں کی بہو، اب تمہاری خیر نہیں۔ اماں نے جو زبردستی میرے ساتھ کی ہے نا، اب اس کا سارا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ وہ ارادہ کرتے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وقت مسکرایا تھا۔ یا اللہ! یزدان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑا سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی نظریں یمنا پر جمی ہوئی تھیں، جو بڑے اطمینان سے اپنے لمبے بالوں میں سرسوں کا تیل لگا رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں اتنا زیادہ تیل لگا چکی تھی کہ کچھ تیل اب اس کے ماتھے سے بہتا اس کی ناک تک آ رہا تھا۔ یمنا کو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے بالوں میں تیل چپیڑنے میں مصروف تھی۔ اتنا تیل لگانے کے بعد بھی میڈم صاحبہ کو تشفی نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی مزید اور تیل لگانے میں مصروف تھی۔ اس کو دیکھتے یزدان بے ہوش ہونے والا ہوا تھا۔ اللہ مجھے صبر دے، یزدان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ اس کو بالوں سے چمپی کرتے دیکھ اس نے بے ساختہ لوگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ چمپی کر رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بالوں کے ساتھ کراٹے کھیلنے میں مصروف ہو۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا گہری گہری سانس لینے لگا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ پھر اس نے یمنا کی طرف دیکھا تھا۔ یمنا کے بال اس کی کمر سے بھی نیچے تھے۔ اس کے اتنے لمبے بال دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی تھی۔ کسی لڑکی کے بال کیا اتنے بھی لمبے ہو سکتے تھے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹک گیا تھا۔ اس کو کیا؟ یمنا اپنے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی اب مصروف سے انداز میں ان کی چوٹیاں گوندنے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے دونوں طرف گول گول کر کے ایسی چوٹیاں باندھ لی تھیں کہ یزدان ان چوٹیوں کو دیکھتا مرنے والا ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی! یزدان نے یمنا کی چوٹیوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس نے بے یقینی سے اپنا سر ہلایا تھا۔ اور بال یہ والے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ اس کو اپنی قسمت پر شدید افسوس ہوا تھا۔ کیا اب اس کے لیے یہ پیس بچا تھا؟ وہ اتنا گیا گزرا تھا کیا؟ وہ سوچتا نہایت سنجیدہ ہوا تھا۔ السلام علیکم جی، آپ آ گئے؟ یمنا نے اسے دیکھتے خوش ہو کر کہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور معصومیت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، آ گیا، یزدان نے مختصر جواب دیا تھا۔ پھر وہ سیدھا کمرے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے گہری گہری سانس لیتے یہاں وہاں دیکھا تھا۔ یمنا چند لمحے سے دیکھتی رہی تھی، پھر اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیسے ہیں جی آپ؟ یمنا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ پھر وہ اپنے بالوں کو سنوارتی ہوئی آہستہ آہستہ چل کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، یزدان نے جواب دیا تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی جھجک تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا
کہ اس لڑکی سے بات کس طرح شروع کرے۔ ہاں جی، آپ ٹھیک ہیں تو میں بھی ٹھیک ہوں، یمنا نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ پھر اسے اپنے بالوں کو ایک چوٹی ہاتھ میں پکڑتے نہایت شرماتے ہوئے یزدان کو دیکھا۔ ویسے اماں کہتی تھی کہ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ یزدان نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے بالوں کی طرف اٹھ گئے تھے۔ وہ چند لمحے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے اس کے بارے سوچتا رہا۔ اس لڑکی کی باتوں کا کوئی سر پیر بھی ہے؟ وہ نظریں اٹھاتا اس کو دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ جتنی دکھنے میں چھوٹی تھی اس سے کہیں زیادہ سوچ سے چھوٹی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے درست قیاس لگا چکا تھا۔ اس لیے میں بھی اچھی ہوں، یمنا نے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے اس نے زندگی جیت لی ہو اور اس کو سب مل گیا ہو۔ اچھا، یزدان نے بمشکل اتنا ہی کہا تھا۔ وہ مزید کوئی جواب دینے سے گریز کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو کیا بولے کیا نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا تم بیٹھو، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس عجیب گفتگو سے نکلنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا اور یہاں سے نکلنے کا یہ سب سے اچھا موقع تھا۔ اتنی رات کو مت نہائیں۔ یمنا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یزدان اس کی بات سنتے رکا تھا۔ کیوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ بہت ٹھنڈا موسم ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، یمنا نے فکر مندی سے کہا۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، یمنا نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ بھائی؟ یزدان نے صدمے سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ہاں، آپ کو ٹھنڈ لگ گئی اور آپ مر گئے تو؟ یمنا رونی صورت بنا کر بولی۔ اس کی بات سنتے ہی یزدان کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ وہ فوراً واپس صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نہیں مر رہا، اس نے گھبرا کر کہا تھا۔ پھر بھی آپ نہیں جائیں گے؟ وہ اطمینان سے بولتی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جا رہا کہیں۔ اس کا چہرہ دیکھتے یزدان بے بسی سے بولا۔ اسے پہلی ہی رات اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے سامنے دلیل دینا وقت ضائع کرنے کے برابر تھا۔ ویسے یمنا نے اچانک اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ یزدان نے محتاط انداز میں پوچھا۔ میرا کوکا کولا پینے کا دل کر رہا ہے، یمنا نے معصومیت سے کہا تھا۔ ابھی نہیں، صبح منگوا دوں گا، یزدان صوفے سے اٹھتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر کی طرف جاتا اس کی بھرائی ہوئی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ مجھے ابھی چاہیے، یمنا نے کہا۔ صبح منگوا دوں گا، صبح پی لینا، یزدان نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے ابھی کے ابھی چاہیے، وہ زور و شور سے روتے ہوئے بولی۔ تھوڑی ہی دیر میں میڈم کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہنے لگے تھے کہ اس کے آنسو دیکھتا وہ خود بھی حیران تھا کہ بھلا اتنے آنسو آئے کہاں سے تھے۔ اچھا رو مت، میں تمہارے لیے کولڈ ڈرنک منگواتا ہوں، یزدان نے مجبور ہو کر کہا تھا۔ بس اب رونا بند کرو، میں جا رہا ہوں لینے۔ اس کی بات سنتے یمنا نے فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ وہ کوکا کولا لینے جا رہا تھا، اب بھلا رونے والی کوئی بات تھی؟ یا اللہ، مجھے تجھ سے بہت صبر چاہیے، وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اس جیسی الٹے دماغ کی سرپھری لڑکی کو برداشت کرنے کے لیے مجھے بہت دماغ کی ضرورت پڑے گی۔ وہ سیڑھیاں اترتے آسمان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یا اللہ، مجھے صبر دے، اس نے دعا کی تھی۔ پھر وہ فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالتا گارڈ کا نمبر ملانے لگا۔ 2 سیکنڈ کے بعد ہی سامنے سے کال اٹھائی جا چکی تھی۔ کہیں سے بھی میرے لیے کولڈ ڈرنک کے 12 کین لے کر آؤ، یزدان نے حکم دیا تھا۔ 12 کین کیوں صاحب؟ گارڈ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بس لے کر آؤ، یزدان جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ جب جب میڈم کا دل کرے گا تب تب میڈم کو 1 کین دے دوں گا۔ کل رات اگر پھر ایسا ہی دورہ پڑ گیا تو اس کے لیے مجھے 12 ہی منگوانے ہوں گے، وہ دل میں بڑبڑایا تھا۔ ایک رات میں یہ حال ہے، پوری زندگی کیسے گزرے گی میری اس بچی کے ساتھ؟ وہ بے بسی سے سوچتا گارڈن میں ٹہلنے لگا تھا۔ جب تک کولڈ ڈرنک نہیں آ جانی تھی تب تک وہ کمرے کے اندر جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ کمرے کے اندر جاتا تو کیا پتہ موصوفہ کو دوبارہ کچھ یاد آ جاتا، اس لیے ابھی وہ باہر کھڑا کولڈ ڈرنک کا انتظار کر رہا تھا، ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا تھا کہ کولڈ ڈرنک تھوڑی دیر سے ہی آئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گارڈ ہاتھوں میں کولڈ ڈرنک کے 12 کارٹن لیا یزدان کے پاس آ کر رکا۔ اتنی ساری کولڈ ڈرنک دیکھتے یزدان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ یہ کیا لے آئے ہو؟ یزدان نے حیرت سے کینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، آپ نے 12 کین لانے کو کہا تھا، گارڈ نے اطمینان سے جواب دیا۔ 12 کین تو میں نے کہے تھے، لیکن یہ اتنے کولڈ ڈرنک کے کارٹن کیوں لے آئے؟ یزدان نے مختلف کینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صاحب، آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ کون سی کولڈ ڈرنک لانی ہے، گارڈ نے معصومیت سے جواب دیا۔ میں نے سوچا آپ کو جو پسند آئے گی وہ رکھ لیں گے۔ یزدان نے چند لمحے ان کینوں کو دیکھا اور پھر گہری سانس لی۔
اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ سب ملازم سے کہو میرے کمرے تک پہنچا دے، یزدان نے کہا۔ جی صاحب، گارڈ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یزدان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا جھک کر کوکا کولا کا کارٹن اٹھا چکا تھا۔ اس کے پیچھے ملازم باقی کولڈ ڈرنک کے کین اٹھائے آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو یمنا کی نظر ان کینوں پر پڑی۔ اتنے سارے کینوں کو دیکھتے اس کے چہرے پر خوشی بھی کھر گئی تھی۔ یا اللہ، اتنی ساری کولڈ ڈرنک! یمنا نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، تمہیں جب جو پینے کا دل کرے پی لینا، میں نے ایک ساتھ بہت ساری منگوا دی ہیں، یزدان نے کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں یزدان، یمنا نے خوشی سے کہا۔ وہ بستر سے اٹھتی کولڈ ڈرنک کے پاس آتی کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے 4 مختلف کین اٹھا لیے۔ یہ چاروں میں پیوں گی، یمنا نے بڑے اطمینان سے کہا۔ یہ چاروں کہاں لے جا رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں 4 طرح کی کولڈ ڈرنک دیکھتے یزدان نے پوچھا۔ پینے کے لیے، یمنا نے معصومیت سے جواب دیا۔ اتنی ساری ایک ساتھ پیو گی؟ یزدان نے حیرت سے کہا۔ کیوں، میں نہیں پی سکتی؟ یمنا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے اس طرح فوراً سوال کرنے پر وہ بری طرح گڑبڑایا تھا۔ نہیں، پیو پیو، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ یمنا 4 کین لے کر بستر پر جا بیٹھی۔ اس نے ایک کین کھولا اور مزے سے پینا شروع کر دیا۔ یزدان صوفے پر جا کر بیٹھتا خاموشی سے اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ ایک کین ختم ہوا تو یمنا نے خالی ڈبہ زمین کی طرف اچھال دیا اور دوسرا کین کھول لیا۔ دوسرا ختم ہوا تو تیسرا کھل گیا، پھر چوتھا بھی اسی طرح ختم ہو گیا۔ کمرے کا منظر دیکھتے یزدان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کا کمرہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس وقت اس کا کمرہ کچرے کے ڈھیر جیسا لگ رہا تھا۔ جگہ جگہ چاکلیٹ کے ریپر، کولڈ ڈرنکس کے کین اور لیز کے ریپر پڑے تھے۔ محترمہ اس کے کمرے سے جانے کے بعد کافی چیزوں کی بھی صفائی کر چکی تھی۔ جتنا صفائی کا شوق مجھے ہے، میری محترمہ کو اتنا ہی چیزیں پھیلانے کا شوق ہے، یزدان نے دل میں سوچا۔ تمام چیزیں کھانے کے بعد یمنا نے ہاتھ جھاڑتے یزدان کی طرف دیکھا۔ بہت شکریہ یزدان، یمنا نے خوشی سے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک لمبی سی ڈکار لی۔ یزدان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ معاف کر دیں، یمنا نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چند لمحے خاموش رہی اور پھر ایک اور ڈکار سنائی دی۔ یزدان اب کی دفعہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چلو اب پیٹ بھر گیا ہے، اب مجھے نیند آ رہی ہے، یمنا نے اطمینان سے کہا۔ وہ کمبل اٹھا کر بستر پر لیٹ گئی اور اسے اپنے اوپر اچھی طرح پھیلا لیا۔ یزدان اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اور محترمہ سو رہی ہیں۔ اس کو یمنا پر غصہ آیا تھا۔ محترمہ، اگر کولڈ ڈرنک ختم کر لی ہے تو ذرا یہاں میرے پاس آ جاؤ، 2-4 سوال تم سے میں بھی کر لیتا ہوں، یزدان نے کہا۔ مجھ سے سوال کریں گے؟ یمنا نے کمبل سے اپنا چہرہ باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یزدان نے جواب دیا۔ اللہ، اتنی رات کو! مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، یمنا نے معصومیت سے کہا۔ زیادہ فضول مت بولو، یہاں کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، یزدان نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ صبح پوچھ لیجیے گا نا، یمنا نے نیند بھری آواز میں کہا۔ میں نے کہا نا ابھی آؤ، یزدان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا، یمنا نے آہستہ سے جواب دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بستر سے اٹھتے اپنا دوپٹہ درست کیے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اب پوچھیں، یمنا نے معصومیت سے یزدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یزدان نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کی ایک لمبی فہرست تھی، مگر یمنا کا معصوم چہرہ دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شروع کہاں سے کرے، کیونکہ سوال صاحب بہادر نے بڑے سخت سوچ رکھے تھے۔ اس کے لیے تو وہ سوال کچھ نہ تھے، مگر اس کے سامنے بیٹھی اس کی بھوندو بیوی کے لیے وہ سوال واقعی مشکل تھے۔ اب کہہ بھی دیں۔ یزدان، پچھلے 15 منٹ سے مجھے یہاں اپنے برابر بٹھا کر بس دیکھے جا رہے ہیں، بلایا تو بات کرنے کے لیے تھا، پھر مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں؟ یمنا نے اپنے دوپٹے کا کونا دانتوں میں دباتے شرماتے ہوئے کہا۔ تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں دیکھوں تو اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ یزدان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیرت کی بات نہیں، بس آپ اتنی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے کہا، یمنا نے معصومیت سے پوچھا۔ اب تم اتنی بھی حور پری نہیں ہو کہ میں اتنی دیر تک بیٹھ کر تمہیں ہی دیکھتا رہوں، یزدان نے بے نیازی سے کہا۔ ایسے تو نہ کہیں، حور پری تو میں ہوں، میرے گاؤں کے اتنے سارے لڑکے مجھے پسند کرتے تھے اور مجھے دیکھتے رہتے تھے، یمنا نے جوش سے اپنی تعریف کی۔ یزدان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب باتیں کرتے ہوئے؟ اب تو میری بیوی ہو، اور اپنے شوہر سے ایسی باتیں کون لڑکی کرتی ہے؟ یزدان نے خفگی سے کہا۔ کوئی کرتی ہو یا نہ کرتی ہو بھائی، میں تو کروں گی، کیونکہ میں کچھ بھی بول دیتی ہوں، یمنا نے بے فکری سے جواب دیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، واقعی تمہارے منہ کے آگے بریک نہیں ہے، یزدان نے اس کو گھور کر دیکھتے کہا تھا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ پوچھ کیا رہے تھے، یمنا نے کہا۔
اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کتنی جماعتیں پڑھی ہیں؟ یزدان نے پوچھا۔ 8۔ یمنا نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ 8 جماعتیں؟ یزدان نے حیرت سے پوچھا۔ جی۔ یمنا نے سر ہلایا۔ یعنی تم 8 جماعتیں پاس کر چکی ہو؟ یزدان نے قدرے امید سے پوچھا۔ ویسے تو اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی بیوی نے کامیابی میں کتنے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے، مگر اس پھر بھی تھوڑی بہت امید تھی اسے کہ شاید اس کی ماں کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ بتاؤ نا، کیا واقعی تم 8ویں پاس ہو؟ وہ بے صبری سے بولا۔ نہیں، 8ویں جماعت پاس نہیں ہوں، فیل ہوں، یمنا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ یزدان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ فیل ہو کر اسے ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ فیل ہو کر نہیں بلکہ ٹاپ کر کے آئی ہو۔ تم 8ویں میں فیل ہوئی تھی؟ یزدان نے پوچھا۔ 8ویں سے نہیں، 6ٹھی سے فیل ہوں، یمنا نے اب کی دفعہ پہلے سے بھی زیادہ اطمینان سے جواب دیا اور ساتھ ہی اپنے دوپٹے کے نیچے سے گنے کا چھوٹا سا ٹکڑا نکال لیا۔ گنے کو وہ اب بے فکری سے چوس رہی تھی۔ یزدان نے گہری سانس لی۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کو اپنی بیوی سے یہی امید تھی۔ 6ٹھی میں کیوں فیل ہوئی تھی؟ یزدان نے پوچھا۔ مجھے ارکان ہو گیا تھا، یمنا نے گنا چوستے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ یزدان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اچھا، 7ویں میں کیا ہوا تھا؟ یزدان نے تلخی سے پوچھا۔ سائیکل سے گر کر میرا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، یمنا نے اس کو دیکھتے اب کی دفعہ مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یزدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یا اللہ، یہ لڑکی تو مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھا، 8ویں میں کیوں فیل ہوئی تھی؟ یزدان نے پوچھا۔ میں نے پیپر دیے تھے مگر پاس نہیں ہوئی، یمنا نے جواب دیا۔ کیوں؟ یزدان نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے بغیر تیاری کے پیپر دیے تھے، یمنا نے سادگی سے کہا۔ بغیر تیاری کے پیپر کیوں دیے تھے؟ یزدان نے حیرت سے پوچھا۔ میری خالہ کی شادی تھی، اسی لیے میں نے بنا تیاری کے پیپر دیے تھے، یمنا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کی بات سنتے یزدان کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو بھر آئے تھے۔ ایک طرف وہ خود تھا جس نے 18 جماعت پاس کر کے خود کو ایک اونچے عہدے پر پہنچایا تھا، اور ایک اس کی بیوی تھی جس نے بس 5 کلاسیں پڑھی تھی۔ اس کو اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو یہ بے ڈھنگی لڑکی اس کے نصیب میں آئی تھی۔ اب بول بھی دیں یزدان، مجھے نیند آ رہی ہے، یمنا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں پوچھنا مجھے، تم جاؤ اور سو جاؤ، یزدان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکریہ، یمنا خوشی سے اچھلتی بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ یزدان اسے دیکھتا رہ گیا۔ محترمہ نے اپنی باتوں سے میری نیند اڑا دی اور خود مزے سے سو بھی گئی، اور اب اللہ جانے مجھے نیند آئے گی بھی یا نہیں۔ یا اللہ، مجھے اس سرپھری لڑکی کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کر۔ وہ اللہ سے دعا کرتا اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ کمرے میں اب مکمل طور پر خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ آنکھوں کو بند کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیند میں جاتا، یمنا میڈم اس کی جانب کروٹ بدلتی اپنی بھاری ٹانگ اس کے پیٹ پر رکھ چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ حیرت سے آنکھیں کھولتا اسے دیکھنے لگا تھا، جو معصوم منہ بنائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے وہ اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ سوتے ہوئے وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ پوچھو ہی مت۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹکا تھا۔ آئی بڑی معصوم، اس سے بڑی پٹاخہ ساری دنیا میں نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑا سا بھی دماغ شرارتوں سے ہٹا کر پڑھائی پر لگا لیا ہوتا نا، تو آج مجھ سے 2 جماعت آگے ہوتی یہ عورت۔ وہ اس کو گھور کر دیکھتا کروٹ بدل چکا تھا، جبکہ وہ مزید اس کے قریب ہوتی دوبارہ سے اس کے اوپر اپنی ٹانگ رکھ چکی تھی۔ وہ اس کی حرکت پر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اب نیند بھی اس کو سکون سے نہیں آنی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ بھی اس کو اپنے سینے سے چپکائے گہری نیند سو گیا۔ نیند میں دونوں ایک دوسرے کے اتنے پاس تھے کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر لگ رہی تھیں۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر وقت مسکرایا تھا۔ بہت جلد ان کے درمیان سب اچھا ہونے والا تھا۔ اللہ، یہ کیسا شور مچا رکھا ہے، یزدان نے نیند سے پوچھل آنکھیں کھولتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے اور یمنا کے اچھے خاصے شور کے بعد بالآخر یزدان کی نیند ٹوٹ ہی گئی تھی۔ وہ بیزاری سے اٹھ کر بیٹھتا غصے سے یمنا کو گھورنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ابھی یمنا کو اس شور شرابے پر خوب سنائے گا، مگر اس کو دیکھتے وہ اپنی جگہ پر تھم سا گیا تھا۔ یمنا آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے خوبصورت لمبے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ وہ شاید صبح اٹھتے ساتھ ہی نہا چکی تھی۔ اس وقت اس کے بال گیلے ہو رہے تھے۔ رات اچھے خاصے تیل کی وجہ سے وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی محسوس نہیں کر پایا تھا، مگر اس وقت اس نے اس کے بالوں کو بڑی غور سے دیکھا تھا۔ اس کے بال بے تحاشا خوبصورت اور لمبے تھے۔ اس نے اپنے بالوں کو سلجھاتے اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے اپنی کمر پر ڈالا تھا۔ بالوں کو سلجھاتے وہ سکون کی گہری سانس لیتے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے لگی تھی۔ چہرہ نہائے جانے کی وجہ سے گلابی ہو گیا تھا۔
اس وقت وہ واقعی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے یزدان کا غصہ جانے کہاں سویا۔ وہ اسے ڈانٹنے کے لیے اٹھا تھا، مگر یمنا کی اس بدلی ہوئی صورت کو دیکھ کر بے اختیار خاموش ہو گیا۔ وہ کافی دیر خاموشی سے بیٹھا اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ یمنا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ پیش کی۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ یمنا نے آئینے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اتنی بھی حور پری نہیں ہوں کہ آپ مجھے دیکھیں، اور آج خود اتنی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار گڑبڑایا تھا۔ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں تو کچھ اور دیکھ رہا تھا۔ یزدان نے فوراً اس کے تباہ خیز روپ سے نظریں چرائیں۔ جھوٹ نہیں بولیں، یمنا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ساری رات بھی مجھے اپنے ساتھ چپکا کر سوئے رہے اور صبح بھی بڑی مشکل سے چھوڑا ہے۔ اس کی بات سنتے یزدان کے چہرے پر گھبراہٹ اتر آئی۔ ایسا نہیں ہے، تم خود ہی میرے قریب آ رہی تھی، یزدان نے فوراً وضاحت پیش کی۔ کوئی نہیں، یمنا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے دور ہو رہی تھی، آپ نے خود ہی مجھے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اچھا بس فضول مت بولو اور مجھے سونے دو، یزدان نے جھنجھلا کر کہا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ سو جائیں، میں نے کب منع کیا ہے کہ مت سوئیں؟ یمنا نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ یزدان نے اسے ایک نظر دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اسے یمنا کے ساتھ بحث کرنا اس وقت اونٹ کو بائک میں بٹھانے کے مترادف لگ رہا تھا، اور ویسے بھی وہ میڈم اس کی چوری پکڑ رہی تھی، بھلا بھی وہ اس سے بات کرتا بھی کیسے؟ ابھی اسے آنکھیں بند کیے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ گلی سے ایک بلند آواز سنائی دی۔ یاہو، بندر والا آ گیا، یمنا نے خوشی سے کہا اور فوراً کھڑکی کی طرف بھاگی۔ اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو گلی میں بندر والا موجود تھا اور چند بچے اس کے گرد جمع ہو کر اس کا کرتب دیکھ رہے تھے۔ اللہ، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں بھلا اس بندر والے کا تماشا کیسے دیکھوں گی؟ کچھ سوچتے وہ تیزی سے یزدان کے پاس آتی اس کو زور زور سے ہلانے لگی۔ کیا ہوا؟ کون مر گیا؟ یزدان نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ ہائے اللہ، کوئی نہیں مرا، یمنا نے جلدی سے کہا۔ وہ بندر والا آیا ہے تو مجھے کس خوشی میں اٹھایا ہے؟ یزدان نے غصے سے پوچھا۔ وہ دیکھنا ہے نا، یمنا نے معصومیت سے کہا۔ کیا دیکھنا ہے؟ یزدان نے بیزاری سے پوچھا۔ بندر کا تماشا، یمنا نے خوشی سے جواب دیا۔ میں بندر کا تماشا دیکھوں؟ یزدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو میں بندر کا تماشا دیکھوں گا۔ آپ نہ دیکھیں، میں دیکھوں گی، یمنا نے فوراً کہا۔ تو تم جا کر دیکھو، مجھے کیوں اٹھایا نیند سے؟ یزدان نے دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے 10 روپے دے دیں، یمنا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے بندر کا تماشا دیکھنا ہے اور ساتھ کلفی بھی لینی ہے۔ یزدان نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس نے اپنا والٹ اٹھایا اور اس میں سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر یمنا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لو، جو کرنا ہے کرو، مگر خدا کے لیے اب مجھے سونے دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا دوبارہ اپنے بستر پر لیٹا۔ 500 کا نوٹ دیکھتے یمنا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اللہ، آپ کتنے اچھے ہیں، یمنا نے خوش ہو کر کہا۔ تھینک یو یزدان، میرے پیارے شوہر جی، میرے سیاں جی، اللہ آپ کو بہت سارے بچے دے، آمین۔ یمنا اسے دعائیں دیتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ یہ دعا دے کر گئی ہے یا بد دعا؟ وہ کروٹ بدلتا سوچتے ہوئے بولا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا سر جھٹکتے مسکرا دیا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ آنکھیں موندتا سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب نیند بھلا کس کافر کو آنی تھی جب اس کی آنکھوں کے پیچھے اس پاگل کا چہرہ تھا۔ میں دفتر جا رہا ہوں، وہ گھڑی کی طرف دیکھتے اونچے لہجے میں کہتا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گھڑی درست کرنے لگا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح وقت پر دفتر جانے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کو درست کرتا خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے مسکرا دیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے اس کی نگاہ ایک بار پھر بستر کی طرف اٹھ گئی جہاں یمنا بے خبر سو رہی تھی۔ جب تک میں گھر پر تھا تب تک محترمہ اتنی جلدی اٹھ جاتی تھی، اور آج جب میں جا رہا ہوں تو انہیں اتنا بھی ہوش نہیں کہ شوہر کو پوچھ ہی لیں۔ یزدان نے آئینے میں اس کا وجود دیکھتے سوچا تھا، چلو کوئی نہیں، میں اٹھا دیتا ہوں۔ وہ اس کی طرف جاتا اس کا بازو ہلانے لگا۔ اٹھ جاؤ، میں دفتر جا رہا ہوں، یزدان نے نرمی سے کہا۔ یمنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یزدان نے دوبارہ سے آواز دی، یمنا اٹھ جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس بار یمنا نے کمبل کے اندر ہی کروٹ بدل لی۔ جی کیا مصیبت پڑ گئی ہے، مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یمنا نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں دفتر جا رہا ہوں، کم از کم اٹھ تو جاؤ، یزدان نے قدرے خفگی سے کہا۔ تو آپ دفتر جا رہے ہیں نا، میں تھوڑی جا رہی ہوں، مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں اماں کی طرح؟ یمنا جمائی لیتے معصومیت سے بولی۔ یزدان چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ کیا مطلب اماں کی طرح؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔
جب مما مجھے اسکول کے لیے اٹھاتی تھی نا تو وہ بھی ایسے ہی اٹھاتی تھی، یمنا نے کمبل میں منہ چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ یزدان کے چہرے پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا میری ماں، سو جاؤ، یزدان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا یمنا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا بولیں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یمنا نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ جب شوہر گھر سے جائے تو بیوی کو بھی اٹھ جانا چاہیے، یزدان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر شوہر کو صبح کے وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو تو پتا ہے نا یزدان، مجھے کام کرنا نہیں آتا، پھر میں اٹھ کر کیا کروں گی بھلا؟ آپ ہی اٹھ کر سب دیکھ لیا کریں۔ یمنا نے اتنی سادگی سے کہا کہ یزدان چند لمحے سے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا میری ماں، تم سو جاؤ، میں خود دیکھ لوں گا، یزدان نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، اب تو میں اٹھ گئی ہوں، آپ بتا دیں ابھی آپ کو کیا چاہیے؟ یمنا نے فوراً کہا۔ بس میری گھڑی لے آؤ، یزدان نے کہا۔ یمنا فوراً اٹھ کر گھڑی لے آئی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یزدان نے گھڑی ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے پہنا اور پھر میز کی طرف دیکھا۔ پرفیوم بھی دے دو، اس نے کہا۔ یمنا فوراً پرفیوم اٹھا لائی۔ یزدان نے پرفیوم ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ یمنا نے اسے واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں لگا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یزدان کچھ کہتا، وہ اچھا خاصا پرفیوم سے لگا چکی تھی۔ کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے خطرناک حد تک مہکنے لگا۔ پاگل لڑکی، اتنا پرفیوم تھوڑی لگاتے ہیں، یزدان نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے بولنا چاہیے تھا نا، آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ کتنا لگانا ہے۔ یمنا اس کو دیکھتی منہ بناتی بولی۔ یزدان اس کی بات سنتے سر ہلا کر رہ گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، اب تم آرام کرو، میں بس جوتے پہن کر نکلنے ہی لگا ہوں۔ وہ جھکنے ہی لگا تھا کہ یمنا تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے جوتے اٹھا لائی۔ چلیں، میں پہناتی ہوں، جیسے اماں مجھے اسکول جاتے وقت پہنایا کرتی تھی، یمنا نے خوشی سے کہا۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھا، دوسرے ہی لمحے وہ مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی، میری بیوی ہو تم، میری داسی نہیں جو مجھے جوتے پہناؤ۔ میں تمہیں کبھی اپنے پیروں کے پاس نہیں بیٹھنے دوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم مجھے جوتے پہناؤ گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے جوتے لیتے خود پہننے لگا۔ یمنا سانس رو کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتوں نے یمنا کی دھڑکنوں کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ اس کو ناپسند کرتا تھا، پھر بھی اس کے لیے اس کے دل میں کتنی عزت تھی نا۔ اس کا دل اس شخص کے بارے میں سوچتے بے حد زور سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں مزید سوچتی، وہ اپنا بریف کیس لیے کھڑا ہوا۔ چلو اب تم سو جاؤ، میں نے ویسے ہی تمہاری نیند خراب کر دی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اس کو خود سے قریب کرتا، نرمی سے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اس کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جاؤ، سو جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتے تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ دیر تک کھڑی اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ شخص نکل کر گیا تھا، جس نے منٹوں میں اس کی دل کی دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ میری بچی، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہے، نفیسہ بیگم نے اسے دیکھتے محبت سے کہا۔ یمنا نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھتے اپنا دوپٹہ سنبھالا تھا۔ پیارا تو لگنا ہی ہے اماں، آپ کی بہو جو ہوں، یمنا نے شوخی سے جواب دیا تو نفیسہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماشاءاللہ، میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے، نفیسہ بیگم نے محبت سے کہا۔ یمنا نے شرارت سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ آج ذرا دل چاہا تھا کہ اچھی لگوں، ویسے بھی آپ کے بیٹے کو شاید ابھی تک یقین نہیں آیا کہ ان کی بیوی بھی کبھی اچھی لگ سکتی ہے۔ جانتے ہی کہاں ہیں ابھی وہ اپنی بیوی کو، ان کی نظر میں ان کی بیوی تو 5ویں فیل ہے، یمنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، بے تحاشا خوبصورت لگ رہی ہے میری بچی، وہ محبت سے اسے کہتی اس کو خود سے لگا چکی تھی۔ وہ گہرے مہرون رنگ کا نفیس لون کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، جس پر نہایت خوبصورت کام ہوا تھا۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کے چہرے کے نقوش کو مزید نکھار دیا تھا۔ بالوں کو بھی اس نے کنگھا کیے اپنے کمر پر چھوڑ رکھا تھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ لفظ نہیں تھے اس کی خوبصورتی بیان کرنے کو۔ اماں، یمنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا بیٹا آیا نہیں ابھی تک؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابھی تو نہیں آتا، کیوں پوچھ رہی ہے؟ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں اماں، آج اتنا تیار ہوئی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری اتنی تیاری آپ کے بیٹے کے دل میں کوئی بجلی گراتی ہے یا نہیں، یمنا نے شرارتی انداز میں کہا۔ تو بھی نہ، نفیسہ بیگم ہنس دی۔ مگر ایک بات کہوں، کب تک میرے معصوم بیٹے کو بے وقوف بنائے گی؟ اب اسے حقیقت بتا بھی دے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم نے اسے بتا رکھا ہے، نفیسہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ ابھی تو 2 دن ہی گزرے ہیں اماں، یمنا نے بے فکری سے جواب دیا۔ پھر ویسے بھی آپ کے بیٹے کو اپنی قابلیت پر بڑا ناز ہے، یمنا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ہر وقت کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، سب سمجھتا ہوں، کوئی مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتا۔
نفیسہ بیگم اس کے ایکشن دیکھتی مسکرائی، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی بیوی 2 دن سے انہیں بے وقوف بنا رہی ہے اور انہیں ابھی تک کچھ خبر نہیں۔ یمنا ہنس کر بولی۔ نفیسہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ بس بھی کر، اتنا مذاق مت اڑا میرے معصوم بچے کا۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا نا کہ تو نے کیا ڈرامہ اس کے ساتھ رچایا ہے، پھر اس کی معصومیت دیکھنا۔ نفیسہ بیگم کی بات سنتے یمنا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تب ہی اس کی نظر ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف یزدان کو کھڑے دیکھ اس کی مسکراہٹ دم توڑ گئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں یمنا پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کب سے وہاں کھڑا تھا یمنا کو معلوم نہیں تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے یمنا کا چہرہ زرد ہوا۔ یزدان سرخ نظروں سے اس کو گھورتا اب نفیسہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ان دونوں پر ملامتی نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اماں، یمنا گھبرائے لہجے میں بولی۔ نفیسہ بیگم نے گہری سانس لی۔ جا میری بچی، اس کا غصہ اب تجھے ہی ختم کرنا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ مگر اماں وہ بہت ناراض لگ رہے تھے۔ یمنا نے بے بسی سے کہا۔ میرا بچہ اتنا سخت دل نہیں ہے، تو اسے تھوڑا سا منائے گی وہ مان جائے گا۔ جا اور اسے سچ بتا دے۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ تم نے صرف مذاق میں یہ سب کیا تھا تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یمنا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ دل مضبوط کرتے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ کھولتے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یزدان کو کمرے کے وسط میں کھڑے دیکھ وہ وہیں رک گئی۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ کتنے غصے میں تھا۔ وہ اپنی ٹائی کو ٹائٹ کرتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دوبارہ سے ٹائی کو کھینچ دیا تھا۔ اب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شرٹ کے بھی بٹن بند کرتا کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ اس کو اتنا بے چین دیکھ کر یمنا کو شرمندگی ہوئی۔ یزدان، یمنا آہستگی سے بولی۔ کیا ہے؟ یزدان نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا۔ یمنا آہستہ سے اس کے قریب جاتی اس کے برابر بیٹھی تھی۔ میرے پاس مت بیٹھو، یزدان اس کو دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ تو پھر کس کے پاس جا کر بیٹھوں؟ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کے پاس ہی تو بیٹھوں گی۔ اس کے جواب پر یزدان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میرے پاس مت بیٹھو، فی الحال مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ سوری، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کروں، میں واقعی آپ کو سچ بتانے والی تھی، وہ شرمندگی سے بولی۔ اس کی بات سنتے یزدان نے اس کو گھور کر دیکھا۔ ہاں بتانے والی تھی مگر بتایا نہیں، بتانا ذرا، کتنے دن تک مجھے بے وقوف بنانے کا ارادہ تھا تمہارا؟ اس کی بات سنتے یمنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یزدان پلیز مجھے معاف کر دیں، میں مانتی ہوں میری غلطی تھی، مجھے آپ سے یہ بات نہیں چھپانی چاہیے تھی، میں نے صرف اس لیے مذاق کیا کیونکہ مجھے آپ کو تھوڑا سا تنگ کرنا تھا۔ ہاں بہت اچھا مذاق تھا، اتنا اچھا کہ شوہر کو 2 دن تک بے وقوف بنائے رکھا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ یزدان اس کو دیکھتا طنزیہ لہجے میں بولا۔ یمنا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پلیز یزدان میری بات سنیں۔ یزدان نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی تم سے، وہ سخت لہجے میں کہتا دروازے کی جانب چلا گیا۔ یمنا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی، مگر میں آپ کو منا تو رہی ہوں یزدان۔ اس کے کہنے پر یزدان نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے مت مناؤ، پلیز مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات مت کرو، وہ سخت لہجے میں کہتا تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ یزدان کا اس سے یوں ناراض ہونا اس کے دل پر بھاری سل رکھ چکا تھا۔ میں آپ کو خود سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہنے دوں گی یزدان، میں آپ کو منا لوں گی، وہ فیصلہ کرتے تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کو آج ہی منا لوں گی، وہ پر یقین لہجے میں کہتی تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب چلی گئی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ مدھم روشنی میں پورا کمرہ ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف بکھرے گلاب کے پھول کمرے کو خوشبو سے مہکا چکے تھے۔ جگہ جگہ خوبصورت موم بتیاں رکھ کر ماحول کو مزید خوابناک بنایا ہوا تھا۔ ان سب کے بیچ وہ بھی کھڑی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی خوبصورت ساڑی پہن رکھی تھی اور اس ساڑی میں وہ اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی بھی الفاظ اس کی تعریف کے لیے چھوٹے تھے۔ اس کے لمبے گھنے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے جو اس کی شخصیت کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ آنکھوں پر خوبصورت سا اسموکی میک اپ کیے اس نے اپنی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیا تھا۔ یہ اسموکی میک اپ اس پر بے تحاشا سوٹ کر رہا تھا۔ ساتھ اس نے اپنے خوبصورت لبوں پر نیوڈ لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اس سنگھار میں وہ واقعی بے تحاشا جچ رہی تھی۔
ساتھ ساتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں گلاب کے خوبصورت گجرے بھی پہن رکھے تھے۔ اتنی خوبصورت لگنے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر بے قراری تھی، اور یہ بے قراری صرف اور صرف یزدان کی وجہ سے تھی۔ وہ اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھتی، پھر اپنے بال سنوارتی اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگتی۔ یزدان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یمنا نے بے قراری سے پردہ ہٹایا اور باہر جھانکا۔ کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مسکرا دی۔ آئے نا یزدان، میں وعدہ کرتی ہوں آج آپ کی ساری ناراضگی ختم کر دوں گی۔ کچھ دیر باہر کھڑے رہ کر وہ دوبارہ کمرے کے اندر آئی تھی، مگر دل کہاں ماننے والا تھا۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دور سڑک پر گزرتی ہر گاڑی سے یزدان کی گاڑی لگتی، اور پھر گاڑی آگے نکل جاتی تو اس کے چہرے پر مایوسی پھیل جاتی۔ پلیز آ جائیں نا یزدان۔ کافی دیر اسی بے قراری میں گزر گئی۔ پھر اچانک حویلی کے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ یمنا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بھاگی تھی۔ یزدان کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوتے دیکھ اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ تو آپ آ گئے؟ یمنا نے خوشی سے سرگوشی کی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ چند ہی لمحوں میں یزدان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یزدان، یمنا اسے بے قراری سے پکارتے بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں یزدان، یمنا نے روتے ہوئے کہا۔ میں مانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ میں صرف کچھ دن آپ کے ساتھ مذاق کرنا چاہتی تھی، میں واقعی آپ کو سچ بتانے والی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے ناراض ہو جائیں گے۔ یزدان خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ آپ کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، یمنا نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی کیوں، مگر میں آپ کو چاہنے لگی ہوں، اور مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز۔ اس کے آنسو دیکھ کر یزدان کا دل نرم پڑا تھا۔ اس نے نرمی سے یمنا کی تھوڑی تھامتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کو اتنا تیار دیکھتے وہ اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ آج وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نم آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، چہرے پر پھیلی معصومیت، سب کچھ یزدان کو جیسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ تم میرے لیے اتنا تیار ہوئی ہو؟ یزدان نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تمہیں اتنا تیار دیکھ کر تو میں اپنی ناراضگی ہی بھول گیا ہوں۔ اب مجھے یاد بھی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ اس کی لٹوں کو درست کرتا دھیمے لہجے میں بولا۔ یزدان کی بات سنتے یمنا کی آنکھوں میں خوشی ناچنے لگی تھی۔ شکریہ یزدان، آپ بہت اچھے ہیں، وہ خوشی سے کہتی دوبارہ اس کے گلے لگ گئی۔ یزدان نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت سے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ میں بھی نہیں جانتا کہ تم کب میری زندگی کا اتنا خوبصورت حصہ بن گئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ جب تم میری زندگی میں آئی تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی میں ایک عذاب آ گیا ہے، مگر ان چند لمحوں میں تم نے مجھے جتنی خوشیاں دی ہیں شاید میں نے کبھی ان کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یمنا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ تم نے مجھے ہنسایا، مجھے پریشان کیا، مجھے ہر طریقے سے تنگ کیا، مگر پھر کب مجھے تمہاری یہی سب حرکتیں اچھی لگنے لگیں مجھے پتہ ہی نہ چلا، یزدان نے محبت سے کہا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ تم کتنی جماعتیں پاس ہو، مجھے صرف اتنا یاد رہا کہ تم میری بیوی ہو، اور پھر تم صرف میری بیوی نہیں رہی، تم میری خوشی بن گئی۔ اور اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر تم 14 جماعتیں پاس نہ بھی ہوتی تو واقعی بس 5 جماعتیں پاس ہوتی تو مجھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں تمہیں اپنے دل سے قبول کر چکا تھا۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں کو چومتے بولا۔ یمنا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں یمنا، میں تمہیں اس زندگی میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم خوشیوں سے مالا مال ہو جاؤ گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے کسی کٹھن موڑ پر بھی میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری خوشی میری خوشی ہوگی اور تمہاری پریشانی میری پریشانی۔ وہ اس کی پلکوں پر پھونک مارتے محبت سے بولا۔ کیا واقعی آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ یمنا نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہاں، ہمیشہ، یزدان اس کو دیکھتا مسکراتے ہوئے بولا۔ یمنا اس کی آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آئی لو یو یزدان، وہ اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھے محبت سے بولی۔ اس کے منہ سے اتنا خوبصورت اظہار سن کر یزدان مسکرایا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، بہت چاہتا ہوں تمہیں، بہت۔ وہ محبت بھرے لہجے میں اس سے کہتا اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ موم بتیاں آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں، مگر اس خوبصورت رات میں ان دونوں کی محبت امر ہوتی جا رہی تھی۔ وقت نے ان دونوں کو ملا دیا تھا، اب ان دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہنا تھا، بہت خوش۔ یہ کہانی بظاہر یمنا کی معصوم شرارتوں، یزدان کی جھنجھلاہٹ اور دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی محبت کی ایک ہلکی پھلکی داستان ہے، مگر اس کے اندر ایک خوبصورت پیغام بھی چھپا ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کی ڈگری، ذہانت یا معاشرتی مقام سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق، خلوص، محبت اور دل کی خوبصورتی سے ہوتی ہے۔
یمنا کا کردار اپنی نادانی، بے ساختگی اور شرارتوں کی وجہ سے کبھی ہنسانے والا اور کبھی پریشان کرنے والا ضرور تھا، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا صاف دل تھا۔ وہ محبت کرنا جانتی تھی اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پر معافی مانگنے سے بھی نہیں جھجکی۔ البتہ اس کی طرف سے یزدان کو اپنی تعلیم کے بارے میں دھوکے میں رکھنا درست نہیں تھا، چاہے مقصد مذاق ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رشتوں کی بنیاد اعتماد پر قائم ہوتی ہے اور چھوٹا سا جھوٹ بھی دلوں کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یزدان کی شخصیت ابتدا میں غرور اور طبقاتی اور تعلیمی برتری کے احساس سے متاثر نظر آئی۔ وہ اپنی بیوی کو اس کی کم تعلیمی قابلیت کی وجہ سے کمتر سمجھتا رہا، مگر وقت کے ساتھ اسے یہ سمجھ آیا کہ ایک انسان کی شخصیت کو صرف اس کی ڈگری سے پرکھنا ناانصافی ہے۔ اس کی اپنی سوچ بدلنا اور یمنا کو اس کی حقیقت کے ساتھ قبول کرنا کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ اس کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ شادی صرف دو لوگوں کا ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے، عزت دینے، غلطیوں کو تسلیم کرنے اور وقت کے ساتھ دل سے قبول کرنے کا سفر ہے۔ کسی کو اس کی تعلیم، ظاہری شکل، مالی حیثیت یا کمزوری کی وجہ سے کمتر سمجھنا درست نہیں، کیونکہ کبھی کبھی جس شخص کو ہم اپنی زندگی کا بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی آگے چل کر ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن جاتا ہے۔ محبت تب خوبصورت بنتی ہے جب اس میں احترام، سچائی، معافی اور قبولیت شامل ہو، اور ایک کامیاب رشتہ وہ نہیں جس میں کوئی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جس میں دونوں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک دوسرے کے لیے بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔